کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے قباء، یہ آگے سنہری مسجد کے محراب کے پاس، تو 10 روزہ وہاں درس پاک اور نشست ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں۔ تو یہ اس طرح کے نذرانے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہر روز پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آؤ، 14 اگست کل ہے، اس کے اعتبار سے یہ بات بڑی قابل غور۔ میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کہ امام عالی مقام کا جو نظریہ تھا کربلا میں جانے کا، اسی نظریے کو لے کے 65 کی جنگ میں جو شہید ہوئے، نظریہ بالکل قریب ہے۔ وہاں بھی نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، رسول پاک علیہ السلام کا اصول اور قانون، اس کو عام کیا جائے۔ یہاں بھی یہی نظریہ ہے۔ اب بات سمجھیے، یہ 11 اکتوبر 1965 کی جنگ اخبار سے میں خبر دے رہا ہوں، اخبار کا حوالہ دیا۔ اگر آپ کی پہنچ ہو تو وہاں پہنچ جانا، اگر وہاں نہ پہنچ سکتے ہوئے تو میرے پاس آ جانا، ہم دکھا دیں گے۔ وہاں اس زمانے میں جب وہ جنگ کا وقت قریب تھا، سیال کوٹ بارڈر پہ بھارت حملہ آور ہونے کے پورے منصوبے بنا چکا تھا۔ ایپٹا آباد، میرے پال صاحب دور دراز علاقے میں سفر پہ جاتے ہیں، ایبٹ آباد، وہاں ایک بندہ جو زمیندار ہے وہ گھاس کاٹ رہا ہے، اور وہ حلفیہ بیان دے کے کہتا ہے کہ میں گھاس کاٹ رہا تھا، میں نے دیکھا 2 گھوڑ سوار بڑی تیز رفتار گھوڑ سواروں پہ تیز رفتاری کے ساتھ میرے پاس سے گزرے، میں ان کی چال اور ان کا ڈھنگ ڈھال دیکھ کے حیران ہی ہوتا رہا۔ کہتا پھر میں اپنے کام لگ گیا، اتنی دیر میں نے جتنا گھاس مجھے اپنے جانوروں کے لیے چاہیے تھا میں نے وہ بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمیندار جب چارہ کاٹتے ہیں پھر اس کو اکٹھا ایک کپڑے میں یا کسی چیز میں بند کر کے اس گٹھڑی کو سر پہ رکھ کے اپنے جانوروں کے پاس لے جاتا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہ چارہ اکٹھا کر لیا، اس کو ایک کپڑے میں باندھ لیا، تو اب میں انتظار میں تھا کوئی بندہ ایسا آئے جو وہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، میری مدد کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک عمر رسیدہ شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، میں نے اس کو ہاتھ دیا، وہ رکے، میں نے کہا صاحب جانے والوں مہربانی کرو کہ سواری روک کے یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھوا دو۔ انہوں نے کہا رکھوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی چھوٹا سا بیت تھا، بیت سمجھتے ہو، وہ چھڑی، انہوں نے اس سے اس گٹھڑی کو اشارہ کیا، وہ گٹھڑی زمین سے اٹھ کر بابے کے سر پر آ گئی۔ کوئی توجہ ہے؟ زمین سے اٹھ کر بابے کے سر پہ آ گئی۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے اب وہ گٹھڑی کا ماحول تو بھول گیا، میں نے کہا یہ آنے والا کوئی عام نہیں، سواری کی لگام کو پکڑا، کہا جناب کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ اور کہاں جانا چاہتے ہو۔ اس آنے والے شخص نے کہا کہ میرا نام حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ میرا نام حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ اخی سیال کوٹ کے بارڈر پہ بھارت حملہ آور ہونا جا رہا ہے اور میں وہاں پہنچ کر اس کی حفاظت پر پہنچ رہا ہوں۔ اچھا اگر تم علی ہو تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے 2 گھوڑ سوار یہاں سے گزرے ہیں، بڑی برق رفتاری کے ساتھ وہ گئے ہیں، جانتے ہو وہ کون تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ میرے ہی شہزادے، ایک امام حسن تھے، دوسرے امام حسین تھے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اب میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جب ملک پاکستان اس کی سرحدوں کی حفاظت اور اس میں اللہ رسول کے نام لینے والوں نے جب یہ ارادہ کیا تو امام علی مقام امام مین کریمین وہ اس وقت اور آج بھی جو دین متین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے تو ان دونوں شہزادوں کی تائید اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتاب لکھی بہاولپور کے ایک علامہ ہوئے ہیں، مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی
فیض احمد اویسی صاحب نے اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور ذمہ دار عالم دین نے لکھا ہے، اور اخبار کا جنگ اخبار کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ بس یہ ایک منظر آپ کو دکھایا ہے، بقیہ کل ہفتہ انشاءاللہ 14 اگست جو ہماری نشست ہے اس میں بتائیں گے کہ اہل بیت اطہار کا پاکستان کے بنانے والوں کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی تائید حضرت امامین کریمین حسنین طیبین کی پاکستان کے بنانے والوں کو حاصل ہے، اور پھر جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے نام کتنے مبارک نام ہیں، وہ کون کون لوگ تھے، یہ کل کی نشست میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حضرت امام علی مقام کی شہادتوں کا صدقہ میرے اس ملک کی خیر فرمائے۔ 10 محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس دن تک آپ ضرور تلاوت قرآن کریں۔ بہت سارے سوال بھی آئے ہوئے تھے جن کو بیان کرنا ضروری تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں۔ ان ایام میں سیاہ اور سبز سرخ کپڑا پہننے سے اجتناب کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، اور نماز کی پابندی، روزہ، صدقات و خیرات اہل ایمان کے لیے اس کا اہتمام ہو، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ ان کے لیے اہل ایمان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ان کی رواداری کے لیے کھانا پیش کرے یا ان کو چاول پیش کرے یا ان کو پانی پیش کرے، وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا دستور اور مذہب ہے۔ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین بتاتا ہے اگر سبیل لگانی ہے تو امام علی مقام کے صحیح ماننے والوں کو پلا، کھانا دینا ہے تو ان کو دے کہ جن کے دل میں اہل بیت کا ادب اور احترام ہے۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور میں نے رات کو حدیث بیان کی ہے، وقت اوپر ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں صحیح معنی میں رکھے وہ شہادت کے مرتبے پر موت اس کو آئے، جو میری اہل بیت کی محبت رکھے اس کو ایمان پر موت آئے گی۔ بہت ساری اس زاویے میں حدیثیں 5 7 8 حدیثیں ہیں، اور آخری جملہ ارشاد فرمایا من ماتا حب آل محمد و ماتا اہل السنت والجماعہ، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ موت اس کو آئے گی۔ کملی والے آقا نے گارنٹی دے دی، بتا دیا کہ میری اہل بیت سے صحیح محبت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے، لوگ ہیں، تو اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ ان کی طرف سے ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی آل سے پیار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری آل سے صحیح معنوں میں اگر کوئی محبت کر سکتا ہے تو وہ صرف میرے ہی غلام اہل سنت و جماعت ہے۔ تو صاحبو 10 محرم الحرام آپ کے نام پر قرآن شریف کا ذکر بھی ہونا چاہیے، نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور جو امام علی مقام کا مقصد تھا اس مقصد کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔